سورۃ البقرہ کے 11ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 11واں رکوع ہے۔ اس رکوع کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اس سے مراد توریت شریف ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا ان پر لازم تھا۔ یعنی توریت شریف کے ماننے والوں پر یہ لازم کیا گیا کہ قیامت تک جتنے نبی اور رسول آئیں گے، خاص طور پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ذکر فرمایا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ تمام نبیوں پر، رسولوں پر تم پر ایمان لانا لازم ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرنا لازم ہے۔ توریت کے ماننے والوں نے اس پر وعدہ کیا اور یہ عہد ان سے لیا گیا، لیکن بعد میں وہ اس عہد سے پھر گئے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر مسلسل انبیاء آتے رہے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں بیان کی گئی، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی۔ یہ سب حضرات شریعت موسوی کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، جن کی تعداد تقریباً 4000 بیان کی گئی، وہ سب توریت پر عمل کرنے والے، توریت کے احکام جاری کرنے والے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ تھے، حفاظت کرنے والے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت پیش فرمائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخصوص شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، جس میں احکام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے مختلف ہیں۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اسلام ہی کی دعوت دی، بنیادی عقائد ایک ہی تھے، لیکن شریعت کے بعض احکامات میں تبدیلیاں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر یہ لازم تھا کہ وہ ساری آسمانی کتابیں بھی مانیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو شرعی احکام بیان کیے اس پر عمل کریں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں۔ پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت اور شریعت محمدیہ کی اشاعت کی خدمت ربانی علماء اور جو دین کے ملت کے مجددین ہیں ان کو عطا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی و رسول آئے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے
محافظ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد قیامت تک جتنے ربانی علماء آئیں گے اور دین کے مجدد آئیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے محافظ ہیں، اور اس شریعت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اشاعت کی خدمت بھی انہیں عطا ہوئی۔ ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ کھلی نشانی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے، اندھے اور ایسے اندھے جو مادرزاد اندھے ہوتے، جن کے چہرے پر آنکھوں کے نشان بھی نہ ہوتے، انہیں آپ اچھا کرتے، آنکھیں عطا فرماتے۔ برس کے جو مریض ہوتے، جن پر سفید سفید جسم پر دھبے ہوتے، انہیں آپ شفا دیتے۔ پرندے آپ پیدا فرماتے، مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے تو اس میں روح آ جاتی، اور غیب کی خبریں آپ دیتے۔ یہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، البینات سے یہ مراد ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کی مدد پاک روح سے فرمائی، یعنی جبریل امین کے ذریعے۔ یہاں پاک روح سے روح القدس سے مراد جبریل امین ہیں کہ آپ روحانی ہیں، وحی لاتے ہیں، اور وحی سے دل زندہ ہوتے ہیں، وہی دلوں کی حیات ہے۔ حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے پر مامور تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 33 سال رہے، تو 33 سال تک جبریل امین آپ کے ساتھ رہے۔ 33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس وقت تک حضرت جبریل سفر میں، حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ روح القدس جبریل امین کی تائید، ان کی مدد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلیل فضیلت ہے، عظیم فضیلت ہے۔ یہ فضیلت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید، مدد میسر ہوئی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ نعت شریف پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان بن ثابت کی روح قدس جبریل امین کے ذریعے مدد فرما۔ آگے ارشاد فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تم تکبر کرتے ہو؟ یعنی جب بھی کوئی رسول تمہیں وہ تعلیمات دیتے ہیں جس میں تمہارا بھلا ہوتا ہے، لیکن تمہارا نفس اسے پسند نہیں کرتا، تو تم تکبر کرتے ہو اور ان کی باتوں کا انکار کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ان نبیوں میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے احسانات کیے، پھر بھی اے یہودیوں تمہاری سرکشی میں فرق نہ آیا۔ تمہارے پاس ہزاروں نبی آئے، لیکن تم نے انہیں جھٹلا دیا اور کئیوں کو تم نے شہید کیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہاری اصلاح کی اور تمہارے عیوب تمہیں بتائے،
اور جو تمہیں احکام دیے اس میں تمہارا فائدہ تھا، لیکن تمہارے نفس کو وہ گراں گزرے۔ یہودی نبیوں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر نبیوں کو جھٹلاتے اور موقع پاتے تو شہید کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت شعیاء اور حضرت زکریا علیہم السلام اور بہت سارے انبیاء کو شہید کیا۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی در پہ رہے، آپ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کبھی آپ پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، طرح طرح کے فریب یہودیوں نے کیے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے۔ وقالو، اور یہودی بولے، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ یہود نے یہ استہزاءً کہا تھا، مذاق اڑانے کے لیے کہا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ان کے دلوں تک راہ نہیں ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ بے دین جھوٹے ہیں۔ دل اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا فرمائے، فطرت سلیمہ پر دل پیدا فرمائے۔ دلوں کو، روحوں کو اللہ نے پاک پیدا کیا، دلوں میں حق کے قبول کی لیاقت رکھی، دل میں صلاحیت ہے کہ وہ حق کو قبول کر سکے۔ یہ ان کے کفر کی شامت ہے، نحوست ہے کہ انہوں نے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے کے بعد انکار کر دیا، جو کہ حضور کی آمد سے پہلے تو یہ حضور کی شان بیان کرتے تھے، اپنی اولاد کو وصیتیں کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، ان کی اوصاف ہیں، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن حضور کی نبوت کے اعتراف کے بعد جب حضور کی آمد ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر ہے کہ حق کے قبول کی نعمت سے یہ محروم ہو گئے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہی مضمون دوسری جگہ ارشاد ہوا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس ان میں سے تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہودیوں کی اکثریت اپنے کفر پر قائم رہی، چند یہودی ایمان لائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور کے اوصاف کے بیان میں، یعنی توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان تھا، آپ کی صفات کا بیان تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضور کی نبوت کو بیان کیا، آپ کے اوصاف کو بیان کیا۔ گویا کہ قرآن پاک کے آنے سے توریت شریف کے احکامات کی تصدیق ہوئی۔ قرآن توریت کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ خوش ہوتے کہ جس کتاب کا ہمیں انتظار تھا اور جس نبی کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے، لیکن خوش ہونے کے بجائے وہ ضد میں اور حسد میں مبتلا ہوئے اور بغض کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اعلان نبوت سے پہلے اور قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے: اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل یہودی اپنی حاجات میں جب دعا کرتے حاجات کے لیے تو حضور کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے، دعائیں قبول ہو جاتی۔ دشمن کے خلاف فتح مانگتے، حضور کے وسیلے سے فتح مل جاتی۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے وہ مومن تھے، توریت کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ طریقہ سکھایا کہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ساری دنیا میں حضور کی تشریف آوری کا شہرہ تھا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ کامیاب ہوتا ہے، پھر اس کی شہرت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، مگر پورے جہاں میں ہر دور میں آپ کا شہرہ رہا۔ ہر نبی نے آپ کا ذکر فرمایا، ہر امت میں آپ کا تذکرہ ہوا، یہاں تک کہ عالم ارواح میں بھی اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور حضور کی شان و عظمت کو ان کے سامنے بیان فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی حضور کے وسیلے سے مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی، حضور کے وسیلے سے لوگوں کی مشکلات آسان ہوتی تھیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ یہودی حضور کی آمد سے پہلے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، اور سب کو یہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کریں گے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے۔ یعنی جب وہ نبی آخر الزماں تشریف لائے جنہیں وہ پہچانتے تھے، تو پھر دیکھنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ انکار کس وجہ سے تھا؟ حب ریاست کی وجہ سے تھا، عناد اور حسد کی وجہ سے تھا۔ ان کے دل میں بغض، حسد، کینہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے تو سب کو یہ حضور کی شان سناتے اور حضور پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کرتے۔ حضور کی آمد کے بعد یعنی حضور کے اعلان نبوت کے بعد ان کے دل میں حسد، بغض، عناد کیسے پیدا ہو گیا؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، یہ بنی اسماعیل سے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے
حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے یہ تو ہماری قوم سے ہی نہیں ہے، یہ تو بنی اسماعیل سے ہیں، تو قوم پرستی کی وجہ سے ان کے دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت پیدا ہو گئی، اور یہ اس بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے منکر ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر ہم نے مان لیا تو بنی اسرائیل کو جو فضیلت حاصل تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور اب فضیلت بنی اسماعیل کو حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ تھی حب ریاست۔ حب ریاست کے معنی یہ ہیں کہ یہودیوں پر جو حکومت کرتے تھے وہ یہودی علماء کرتے تھے، راہب کرتے تھے، یہ جو ان کے یوں سمجھ لیجیے جو پادری ہوتے ہیں، ویسے عام طور پر عیسائیوں کے جو علماء ہوتے ہیں انہیں پادری کہتے ہیں، تو جو یہودیوں میں توریت کے جاننے والے تھے جو اپنے آپ کو علماء کہتے تھے، ان کی حکومت تھی ایک طرح سے، لوگ ان کو نذرانے دیتے، تحفے تحائف دیتے، اپنے مال میں ان کا حصہ مقرر کرتے، ان کی باتوں کو مانتے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے لوگوں کو بتا دیا یہ نبی آخر الزماں ہے تو لوگ سارے ان کے پاس چلے جائیں گے اور سب ان کو مان لیں گے اور ریاست ان کے پاس آ جائے گی، پھر یہ نذرانوں کا اور تحفے تحائف کا جو سلسلہ جاری ہے بند ہو جائے گا، لوگ ہمیں پوچھیں گے نہیں، تو وہ جو انہیں ایک طرح سے اپنے لوگوں پر حکومت یا ریاست حاصل تھی اس کی لالچ میں آ کر وہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور انہوں نے اپنی عوام سے جھوٹ کہا اور کہا کہ جس نبی کا ہم نے ذکر کیا یہ تو وہ نبی ہی نہیں ہے، اوصاف بدل دیے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایمان لائے، تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، اگر آپ اس زمانے میں ایمان لے آتے تو صحابی بن جاتے، آپ اتنے عرصے کے بعد ایمان کیوں لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرا جو باپ تھا وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے مجھے ایک توریت کا نسخہ دیا اور کہا کہ بیٹا یہ جو توریت کا نسخہ ہے یہ اصل نسخہ ہے، تحریف سے پاک ہے، باقی میری لائبریری میں جتنے نسخے ہیں میں نے سب پر سیل لگا دی ہے اور سب تحریف شدہ ہیں، کبھی بھی سیل مت توڑنا اور انہیں پڑھنا نہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس نسخے کو پڑھتا جو میرے والد نے مجھے دیا تھا اور اس سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھتا تو اس میں تو باتیں مختلف لکھی تھیں، آپ کا حلیہ مبارک دوسرا لکھا ہوا تھا، مثلا آپ کے متعلق لکھا تھا کہ بہت لمبا قد ہوگا، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ تو درمیانے قد کے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب اسلام کو فتوحات نصیب ہوئیں اور غیبی مدد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خاص طور پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی تیزی سے فتوحات ہوئیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے والد نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو۔ آپ کہتے ہیں میں نے عہد توڑا جو میں نے اپنے والد سے کیا تھا، اور توریت جو لائبریری میں تھی اس کی سیل توڑ کے دیکھا تو اصل وہ نسخہ تھا اور اس میں یہ ساری باتیں لکھی تھیں۔ میں نے جب توریت کو پڑھا، حضور کی صفات اس کے مطابق پائیں، پھر میں ایمان لایا۔ تو بات یہ تھی کہ اس طرح یہ لوگ حسد میں مبتلا ہوئے اور تحریفات کر کے اپنی قوم کو
اپنی اولادوں کو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے دور کیا تاکہ ان کی حکومت، ان کے اختیارات، ان کے نذرانے، ان کے تحفے تحائف اور ان کی آؤ بھگت ختم نہ ہو جائے۔ حالانکہ نادان تھے، اگر جانتے، عقل ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ اگر وہ ایمان لے آتے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے تو دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت کافروں پر، منکروں پر، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، بغیاً اس کی جلن سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے۔ یعنی فرمایا کہ اپنی جانوں کو انہوں نے برباد کیوں کیا، اور کیوں انہوں نے توریت کے آیتوں میں، احکامات میں رد و بدل کیا، کیوں انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا؟ فرمایا صرف اس جلن کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نازل کی۔ مفسر فرماتے ہیں آدمی کو اپنی جان کی خلاصی کے لیے، آدمی کو اپنی جان کی نجات کے لیے وہی کرنا چاہیے جس سے رہائی کی امید ہو۔ یہودیوں نے برا سودا کیا کہ اللہ کے نبی اور اس کی کتاب کے منکر ہو گئے، انکار انہوں نے کیا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس سے دنیا اور آخرت میں اس کی نجات ہو، لیکن یہودیوں نے سودا یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی دنیا کی دولت حاصل کی، اس کے بدلے میں انہوں نے لوگوں کے نذرانے حاصل کیے، لوگوں کو خوش کیا۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا۔ جب دیکھا کہ وہ محروم رہے، بنی اسماعیل نوازے گئے، تو حسد سے منکر ہو گئے۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے آئیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسماعیل نوازے گئے اور آخری نبی بنی اسماعیل سے ہیں، تو حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد حرام ہے اور کئی محرومیوں کا باعث ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسد سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے نعمت دی، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جلن نہ کرے، اپنے اندر جلن پیدا نہ کرے، بلکہ کہے کہ اللہ کی تقسیم پہ میں راضی ہوں۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، یعنی انواع و اقسام کے غضب کے سزاوار ہوئے، کئی غضب کے یہ مستحق ہو گئے، تباہی بربادی ہو گئی، ذلیل و رسوا ہو گئے، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی ان کی برباد ہوئی، اور دنیا کی زندگی بھی برباد ہوئی۔ کیونکہ اگر دنیا کی بظاہر دولت مل جائے، حکومت مل جائے، مگر دنیا میں اللہ کا قرب نہ ملے، دنیا میں روحانیت نہ ملے، دنیا میں اگر ایمان نہ ملے تو بیکار ہے۔ کیونکہ جب تک اللہ کا قرب نہ ملے، روحانیت نہ ملے، ایمان نہ ملے، اس وقت تک انسان دنیا میں بھی سکون نہیں پا سکتا، دنیا کی ساری دولت بھی اسے چین نہیں دے سکتی۔ اور پھر یہودی ایسے غضب کے مستحق ہوئے
کہ پوری دنیا میں ساری قومیں انہیں ذلت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، ہر قوم انہیں ذلیل سمجھتی ہے، کسی کے دل میں ان کے لیے تعظیم محبت نہیں ہے۔ اگر کوئی قومیں یہودیوں کو بظاہر سپورٹ بھی کرتی ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہیں، تو قوموں کے اپنے مقاصد ہیں۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہودی سازشی لوگ ہیں، دنیا بھر میں جتنے فتنے فسادات ہو رہے ہیں ان میں پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذلت و اہانت والا عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے۔ مومنین کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا بھی تو ذلت و اہانت کے ساتھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان پر سلامتی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو گناہوں میں سب سے بڑا جو اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہیں گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد نہ ہو جائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ جب مسلمان گناہوں میں پڑا رہتا ہے تو پھر بسا اوقات وہ بدعقیدہ ہو جاتا ہے، بد مذہب ہو جاتا ہے، گستاخ بن جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، کبھی کفر بک دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت کے وقت کی موت سے پہلے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو گناہوں سے ڈرنا چاہیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے گناہوں سے توبہ کریں، اور بار بار یہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو قبر و آخرت میں اگر مومن کو گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی ہوا، کیونکہ بہت سے مومنین ایسے ہوں گے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو گناہ گار ہوں گے، لیکن خاتمہ جب ایمان پر ہوگا تو اللہ کی رحمت اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں بے شمار ایسے مومنین ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ بخش دے گا، نہ قبر میں عذاب ہوگا، نہ قیامت میں، نہ جہنم میں۔ اور کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے عذابات ہیں۔ تو اگر مومن کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا بھی تو ذلت اور اہانت کے ساتھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور مومنین کے لیے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جس مومن کا خاتمہ، یعنی جس مومن کی وفات جمعے کے دن ہوگی اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ عذاب قبر نہ ہوگا، اور اگر کسی اور دن اس کا انتقال ہوا تو بعد نے کہا کہ اس پر یہ کرم ہوگا کہ عذاب قبر ہوا بھی تو جمعہ آنے پر عذاب قبر ختم ہو جائے گا۔ میدان محشر میں مومن کا جو ایمان ہے اس کی یہ برکت ہوگی کہ مسلم شریف میں یہ ہے کہ مومن کو میدان محشر میں اتنی سخت جو گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، 50,000 سال کا جو دن ہوگا اسے صرف اتنی تکلیف ہوگی جیسے کسی کو نزلہ زکام سے ہو جاتی ہے۔ اور جب مومن اگر گناہوں کے سبب جہنم میں داخل ہوا تو جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ اسے گناہوں سے پاک کر دے گی، جیسے بھٹی جو ہے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور سونے کو خالص کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ مومن جب جہنم میں جائے گا تو جس طرح دنیا کی آگ کسی کو جلا کر موت دے دیتی ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ مومن کو جلائے گی اور مومن جل کر ایک روایت میں ہے بے ہوش ہو جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ
ایسا ہو جائے گا جیسے موت واقع ہو گئی۔ اب اس کا جسم جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا جہنم میں رہے گا، لیکن پھر اسے جہنم کی عذاب کا احساس نہیں ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسے ہوگا جیسے کوئی آدمی بے ہوش ہوتا ہے، اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ جہنم میں رہیں گے، اور پھر جنت میں جو ان کے رشتہ دار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا تو وہ جہنم میں آئیں گے، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کریں گے، اپنے کندھوں پر لاد کر انہیں جہنم سے نکالیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو مومنین کے رشتہ دار ہوں گے وہ مومنین کو جہنم میں ان کے چہرے سے پہچانیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چہرہ جہنم کی آگ میں محفوظ رہے گا، اور جہنم کی آگ مومنین کو مکمل جلائے گی نہیں بلکہ جھلسا دے گی، وہ ان کا جسم جھلس جائے گا۔ چہرہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو سجدے کے اعضاء ہیں وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے، تو چہرہ بگڑے گا نہیں مومنین کا۔ پھر وہ جہنم سے نکال کر آب حیات، نہر حیات میں غسل دیں گے، پھر نہر حیات کا پانی پلایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس طرح بارش کے پانی میں پودا اگتا ہے اور کیسے بیج سے عظیم الشان پودا تیار ہوتا ہے، ایسا مومنین کا جسم اگے گا، اور پھر وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو 30 سال یا 33 سال کا جوان محسوس ہوگا، اور جنت میں داخل ہوتے ہی وہ ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا، اور مومن یہ سمجھے گا گویا کہ میں ہمیشہ سے جنت میں ہوں۔ تو حدیث طیبہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مومن اگر گناہوں کے سبب جہنم گیا تو چاہے وہ زیادہ عرصہ بھی جہنم میں رہے، تکلیف صرف اتنی دیر ہوگی جتنی دیر میں آگ اسے جلائے گی، اور پھر آگ میں جل کر ایک روایت میں ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مدہوش ہو جائے گا۔ پھر جتنا عرصہ آگ میں رہے گا اسے جہنم کی آگ کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ ساری برکتیں کب حاصل ہوں گی؟ کہ جب خاتمہ ایمان پر ہو، اور جن کا خاتمہ ایمان پر ہو ان میں کروڑوں ایسے ہوں گے کہ گناہگار ہونے کے باوجود بلا حساب و کتاب حضور کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کروڑوں ایسے ہوں گے کہ جن کا جہنم میں رہنا تو سینکڑوں ہزاروں سال بنتا ہوگا، لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں وہ ایک لمحے کے لیے جائیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ساری برکتوں کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر خاتمے پر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور گناہوں سے ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو جائے تو پھر تو تباہی و بربادی ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی، اور جب بھی موت آئے خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یہ ساری گفتگو اس آیت کریمہ کے تحت تھی کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی
علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں یہ لکھا کہ ذلت و اہانت والا عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے۔ مومنین کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا بھی تو ذلت و اہانت کے ساتھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل کیا، توریت، انجیل، زبور اور جتنے صحیفے نازل کیے، ان سب پر ایمان لاؤ۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، وہ جو ہم پر اترا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم صرف توریت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، توریت کے علاوہ دیگر کتابوں اور صحیفوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن حق ہے، جو ان کے پاس کتاب ہے توریت، قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے، کیونکہ توریت میں قرآن کی آمد کا ذکر تھا، قرآن کے نزول کا ذکر تھا، اور نبی آخر الزماں کا ذکر تھا۔ تو جو باتیں توریت نے فرمائی قرآن کے نزول کے بعد اس کی تصدیق ہو گئی، تو قرآن پاک کا انکار در حقیقت توریت کا انکار ہوا۔ لہذا ان کا یہ دعویٰ کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا۔ اس میں بھی ان کی تکذیب ہے کہ اگر توریت پر ایمان رکھتے تو انبیاء علیہ السلام کو ہرگز شہید نہ کرتے۔ یعنی محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ جو پہلے نبی گزرے ہیں، کئی نبیوں کو تم نے شہید کیا، اگر تم توریت پر ایمان رکھتے تھے تو پھر تم نے نبیوں کو شہید کیوں کیا؟ یعنی تمہارا توریت پر ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو بنی اسرائیل تھے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، انہوں نے تو نبیوں کو شہید نہیں کیا، ان کے باپ داداؤں نے شہید کیا۔ تو یہاں کیوں فرمایا گیا کہ تم نے نبیوں کو شہید کیوں کیا؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عمل کو فخر سے بیان کرتے تھے اور اس برے عمل پر وہ خوش تھے۔ حرام کام پر اور گناہ پر خوش ہونا وہ بھی گناہ ہے، تو اس طرح وہ اپنے آباء و اجداد کے اس برے عمل میں شریک تھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو گناہ کے وقت موجود نہ تھا لیکن جس نے گناہ کیا، ظلم کیا، وہ اس پر خوش تھا اور تمنا تھی کہ میں اگر ہوتا تو میں اس میں شریک ہوتا، تو وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ جیسے جنہوں نے امام حسین اور ان کے رفقا پر، اہل بیت پر ظلم کیا، وہ سارے یزیدی ہلاک و برباد ہوئے۔ لیکن لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو بزرگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جو یزیدی میدان کربلا میں تھے وہ 22,000 یا 40,000 تھے، یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ وہ تباہ و برباد کیوں ہوئے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور ہم بھی ظلم میں شریک ہوتے تو یزید ہمیں نوازتا۔ تو وہ چونکہ ظلم پر راضی تھے لہذا وہ ظلم میں شریک ہیں۔
لہذا ان کے اس ظلم پر اور اس خواہش پر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ کہیں بھی ہم سنیں کہ فلاں نے یہ گناہ کیا تو ہمیں دل میں یہ سوچنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ایسے گناہ سے ہمیشہ محفوظ فرما، کیونکہ گناہ کرنے کی تمنا بھی گناہ ہے اور پھر بندہ اس گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد تم نے ظلم کیا اور بچھڑے کو خدا سمجھ لیا اور پوجا کرنے لگے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا، پیمان لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے ہیں، تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تم مانتے، یعنی تمہارے آباء و اجداد اسے مانتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور ید بیضا وغیرہ کھلی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد تم بچڑے کی پوجا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب توریت کو نازل فرمایا اور تم نے ماننے سے انکار کیا تو تمہارے سروں پر کوہ طور کو بلند کیا گیا۔ اس وقت تم نے یہ وعدہ کیا کہ تم توریت کے احکام پر عمل کرو گے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو۔ کوہ طور کو اپنے اوپر دیکھ کر قالوا سمعنا، وہ بولے ہم نے سنا، وعصینا، اور نہ مانا۔ زبان سے انہوں نے کہا ہم نے سنا، لیکن دل میں یہ کہا کہ ہم نے نہ مانا۔ ظاہری طور پر ان کے آباء و اجداد نے توریت کو مان لیا، لیکن دل سے انہوں نے نہ مانا۔ اس سے مراد یہ کہ بنی اسرائیل کی اکثریت کا یہ حال تھا۔ ہاں چند ان میں اللہ کے نیک بندے ضرور تھے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب، یعنی انہوں نے کفر کیا اور بچھڑے کی پوجا کی، پھر انہوں نے اس سے توبہ تو ضرور کر لی، لیکن اس کے اثرات ان کے دلوں میں تھے اور بچھڑے کی محبت ان کے دلوں سے گئی نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ تمہارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو کیا تم ایسے برے کام کرتے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو، نہ اوروں کے لیے۔ یعنی محبوب آپ یہ فرمائیے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، کفر بھی کر لیں، شرک بھی کر لیں، مگر جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اور تم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ یہود کے
جو باطل دعوے تھے ان میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ جنت خاص انہی کے لیے ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے خیال میں زعم میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب اور مصیبتیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو کہ تمہارے دعوے کی بنا پر تمہارے لیے باعث راحت ہے۔ اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف مسلمان جائے گا اور یہی حق ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ وہ مسلمان جنت میں جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو پھر ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے گناہوں سے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد نہ ہو جائے۔ مگر یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، یہاں تک کہ کفر و شرک بھی کریں، پھر بھی جنت تو ہمارے لیے ہے۔ تو فرمایا جب یقینی طور پر تمہیں جنت ہی میں جانا ہے تو پھر دنیا کی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ آگے ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز کبھی موت کی تمنا وہ نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے۔ یہودی بہت زیادہ ضدی تھے، ضد میں مبتلا تھے اور مخالفت کی شدت بھی تھی۔ اب وہ یہ کر سکتے تھے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، موت کی تمنا کر دیتے اور کہتے دیکھے ہم نے تمنا کر دی، لیکن یہ غیب کی خبر و معجزہ ہے کہ تمنا موت کا لفظ یہودی زبان پر نہ لا سکے۔ بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے برے کام کیے ہیں ان کاموں کی وجہ سے، جیسے نبی آخر الزماں کا انہوں نے انکار کیا، قرآن پاک کا انکار کیا، توریت میں تحریف کی۔ یعنی یہودی اوپر سے تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن سمجھتے ضرور ہیں کہ ہم نے جو کفر کیا ہے اس کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہم جہنم میں جائیں گے، اس وجہ سے یہ مرنے کی تمنا نہیں کرتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ مسئلہ اس کے تحت یہ معلوم ہوا کہ موت کی محبت اور پروردگار سے ملاقات کا شوق اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً ببلد رسولک، یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ بالعموم تمام صحابہ اکرام اور بالخصوص شہدائے بدر، شہدائے احد اور جنہوں نے بیعت رضوان کی، وہ تمام صحابہ موت فی سبیل اللہ کی محبت رکھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کفار کے سردار رستم بن فرخزاد کے پاس جو خط بھیجا، اس میں تحریر فرمایا تھا ان معنا قوم یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عجمی شراب کو۔ اس میں لطیف باریک اشارہ یہ تھا
کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی سے ملاقات کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اگر لمبی زندگی کی وہ تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے، جس سے آخرت کے لیے سعادت کا ذخیرہ زیادہ کر سکیں۔ اگر پچھلے دنوں میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ و استغفار کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور در حقیقت دنیا کی پریشانیوں اور حوادث سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر کے خلاف ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے خلاف ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے خلاف ہے، توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ اگے ارشاد فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ، یعنی تمام لوگوں سے اور خاص طور پر مشرکوں سے بھی زیادہ یہودیوں کو جینے کی تمنا ہے۔ لہذا ان کا یہ دعویٰ کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے اور ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، یہ دعویٰ ان کا ایسا جھوٹ ہے کہ خود یہ بھی جانتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ مشرکین میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جی جائے۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں تحیت و سلام کے موقع پر وہ کہتے ہیں زہ 1000 سال، یعنی 1000 سال جیو۔ مطلب یہ کہ مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ انہیں جینے کی تمنا اس سے زیادہ ہے، حرص زیادہ ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا۔ یعنی کافر، مشرک، یہودی جو دنیا میں اتنا لمبا جینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، تو جتنا بھی یہ جی لیں اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے نور سے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو روشن فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔